آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چنگیز خان آخر کون تھا، لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، عظیم منگول فاتح چنگیز خان قریب 1162 میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا جس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تیموجن رکھا۔ جب تیموجن 9 برس کا ہوا اس کے باپ کو ایک قبیلہ کے افراد نے قتل کر دیا۔ اگلے چند برس خاندان کے بقیہ افراد ایک مستقل خطرے کے تحت پوشیدہ رہے۔ یہ ایک بدشگون آغاز تھا۔ تیموجن کو اچھے دن دیکھنے سے پہلے نہایت زبوں حالات سے دوچار رہنا پڑا۔ اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک دعوے پر گرفتار ہوا۔ اس کی گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھ کر اسے اسیر رکھا گیا۔ بے چارگی کی اس حالت سے نکل کر ایک قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ یہ اسیر تیموجن دنیا کے انتہائی طاقتور انسان کے طور پر ابھرا۔ اس کی ترقی کا آغاز اس اسیری سے فرار کے بعد ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود متعلقہ قبائل میں سے ایک کے سردار تغرل سے جا ملا۔ آگے کئی برسوں تک ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں جاری رہیں، جن میں تیموجن نے عظمت کی طرف اپنا سفر جاری رکھا۔ منگولیا کے قبائلیوں کی ایک وجہ شہرت یہ ہے کہ وہ ماہر گھڑ سوار اور تندخو جنگجو ہیں۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تیموجن سے پہلے متعدد قبائل اپنی توانائیوں کو ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ فوجی دلیری، منافقت، سفاکی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ تیموجن نے ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں اسے چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا گیا۔ یہ فوجی مہیب قوت جو چنگیز خان نے مجتمع کی تھی ہمسایہ اقوام پر چڑھ دوڑی۔ اس نے پہلے شمال مغربی چین میں سہیہ ریاست پر اور شمالی چین میں جن سلطنت پر یورش کی۔ جبکہ یہ مقابلے جاری تھے، چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے بیچ ٹھن گئی، جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ 1219 میں چنگیز خان اپنی فوجوں کے ساتھ خوارزم شاہ پر چڑھ دوڑا۔ وسطی ایشیا اور ایران کو تہہ و بالا کر دیا گیا۔ خوارزم شاہ کی سلطنت مکمل تباہ ہو گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئیں۔ ادھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دعویٰ بولا۔ 1225 میں وہ منگولیا لوٹا، جہاں 1227 میں وہ فوت ہوا۔ اپنی موت سے کچھ دیر ہی پہلے اس نے درخواست کی کہ اس کے تیسرے بیٹے اکتائی خان کو اس کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ یہ ایک دانشمندانہ انتخاب تھا۔ اکتائی نے خود کو ایک ذہین اور زیرک جنگجو ثابت کیا۔ اس کی زیر قیادت منگول فوجوں نے چین میں پیش قدمی جاری رکھی، روس کو پامال کیا اور آگے یورپ میں نکل گئیں۔ 1241 میں منگول فوجوں نے جو بوداپسٹ تک بڑھ گئی تھیں، پولینڈ، جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو تحت تیغ کیا۔ اسی دوران اکتائی مر گیا۔ منگول فوجیں یورپ سے لوٹ آئیں اور کبھی ادھر واپس نہ آئیں۔ اس کے بعد جانشینی کے مسئلے پر منگول سرداروں میں خاصی لیدے ہوئی، تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کے زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے۔ 1279 تک جب قبلائی خان نے چین کی فتح مکمل کی تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع سلطنت بن چکی تھی۔ ان کے زیر تسلط چین، روس اور وسطی ایشیا کا علاقہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ بھی شامل تھا۔ ان فوجوں نے پولینڈ سے شمالی ہند تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے، جبکہ کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہت قائم ہوئی۔ اس دور میں موجود آمد و رفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی جسیم سلطنت تا دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، سو جلد یہ حصوں اور بکروں میں تقسیم ہو گئی۔ تاہم ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصے تک جاری رہی۔ 1368 میں منگولوں کو چین کے بیشتر حصوں سے خارج کر دیا گیا۔ روس میں ان کے اقتدار کی عمر دراز ہوئی۔ وہاں چنگیز خان کے پوتے باتو خان کی سلطنت کو بالعمول سنہری جرگہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 16ویں صدی تک قائم رہی، جبکہ کرائمیا میں یہ اقتدار 1783 تک باقی رہا۔ چنگیز خان کے دیگر بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں سلطنتیں قائم کی۔ ان دونوں علاقوں کو 14ویں صدی میں تیمور لنگ نے فتح کیا، جو خود منگول نسل سے تھا اور خود کو چنگیز خان کا جانشین کہتا تھا۔ تیمور لنگ کی بادشاہت
کا اختتام 15ویں صدی میں وقوع پذیر ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات و اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ تیمور لنگ کے پڑپوتے بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بالآخر مغل حکمرانوں نے تمام ہندوستان پر قبضہ کیا اور یہ اقتدار 18ویں صدی کے وسط قائم رہا۔ تاریخ میں ہم ایسے لوگوں یا پاگل انسانوں کی آمد کا تسلسل دیکھتے ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کرنے کی نیت باندھی اور بے پناہ کامیابی بھی حاصل کی۔ ان سرفروں میں اسکندر اعظم، چنگیز خان، نپولین بوناپارٹ اور ایڈولف ہٹلر ممتاز ہیں۔ آخر ان چاروں کا نام اس فہرست میں اس قدر ممتاز کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا خیالات فوجوں سے زیادہ دقیق نہیں ہیں؟ میں اس بات سے متفق ہوں کہ قلم کی طاقت تلوار سے کہیں زیادہ ہے۔ ان چاروں شخصیات نے ایک وسیع علاقے اور آبادی پر حکمرانی کی اور اپنے ہم عصروں کی زندگیوں پر ایسے انمٹ نقوش مرتسم کیے، سو انہیں عوامی لٹیروں کی صف میں ہرگز شامل نہیں کیا جا سکتا۔